آپ حضرات ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے محلے میں محلہ مخدوم شاہ اڈھن میں ذکر شہدائے کربلا کے نام کی محفل منعقد کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس محفل کا اجر عظیم عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو حضرت سیدنا امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ شعر پڑھیں؟ جی بے شک بے شک۔ پڑھیں؟ ارشاد ارشاد پڑھیں؟ ارشاد۔ سنیں، اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین۔ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سلام پڑھو گے، سب بولیں گے ورنہ سب سلام پڑھ لیں گے۔ اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے۔ سبحان اللہ۔ وہ برادری سے باہر تھوڑی چلے گئے ہو، اندر آؤ، کیونکہ 2 ابھی نہیں بجا ہے اور مجھے معلوم ہے اس محلے کی گلی میں کہیں پب جی ہو رہا ہوگا، کہیں فری فائر ہو رہا ہوگا، کہیں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کا اپنا بیٹا ایک دوسرے کو کہتا ہے مر مر مر، گھر کے لوگ سو رہے ہیں، کوئی نہیں بولنا بھائی کس کو مار 2 بجے رات میں، نہ تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نہ ڈنڈا ہے نہ بھالا ہے، مار تو کس کو مار؟ کہا موبائل میں مارنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو مار مار بعد میں کہنا، محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، بجھتا ہوا چراغ جلایا حسین نے، بجھتا ہوا چراغ جلایا حسین نے، اور بھائی بھتیجے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ کیا بھائی بھتیجے بیٹوں کو قربان کر دیا، لاشا خود ایک کا اٹھایا حسین۔ کافی زمین عرش کا سینہ لرز گیا، کافی زمین عرش کا سینہ لرز گیا، اصغر کو جب لحد میں اتارا حسین نے، اصغر کو جب لحد میں اتارا حسین نے، اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین، اور سجدے میں سر کٹا دیا اسلام کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سجدے میں سر کٹا دیا اسلام کے لیے، سجدہ مگر ادا کیا اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجدہ مگر ادا کیا اسلام کے لیے، اور جھکنے نہ دیا حضرت عباس نے علم، جھکنے نہ دیا حضرت عباس نے علم، بازو کو بھی کٹا دیا اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اکبر تیری جوانی پر حورے نثار ہے، اکبر تیری جوانی پر حورے نثار ہے، تو نے اسے لٹا دیا اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی تو ایک بہانہ تھا ننھی سی جان، پانی تو ایک بہانہ تھا ننھی سی جان تھی، اصغر نے تیر کھا لیا اسلام، سبحان اللہ سبحان تیر اللہ۔ کھا لیا اسلام کے لیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ۔ بے شک۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ہم انہیں کھلاتے ہیں اور انہیں رزق ان کی قبر تک پہنچاتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو، اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، ہم انہیں مردہ نہ کہیں۔ اللہ کا قرآن پابندی لگا رہا ہے سوچنے پر کہ مردہ سوچو مت، مردہ بولو مت، اس لیے رب انہیں کھلا رہا ہے، رب انہیں روزی دے رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم زمین پر چل رہے ہیں، اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں جلا رہا ہے بلا تشبیہ۔ جو لوگ اس کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، ایسے ہی رب انہیں قبر کے اندر بھی کھلا رہا ہے۔ رب کا فرمان ہے اور رب کل کائنات کا مالک ہے، اور وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا کرتا ہے۔ بے شک۔
ذکر امام حسین ہے، سر کے بعد سے بیٹھا ہوں، سب لوگ جتنے لوگ آئے ہیں سب یہی کہتے ہیں یا حسین یا حسین. یا حسین کہہ رہے ہو کم سے کم یا حسن بھی تو کہہ دو. یہ حدیث شریف پڑھ کر دیکھو، جہاں ذکر آقا نے حضرت امام حسین کا کیا ہے وہی بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن کا کیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف حضرت امام حسین کی فضیلت بیان کی ہے اور حضرت امام حسن کو چھوڑ دیا ہے. آپ سوچو، دو نواسے، دو شہزادے ایک جگہ موجود ہیں، خود آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور فرماتے ہیں دونوں شہزادوں میں کشتی کرنے کے لیے آپس میں دونوں شہزادے کشتی کرتے ہیں. بڑا چھوٹا، ایک ہے بڑا جس کا نام حسن ہے، دوسرے ہیں چھوٹے جن کا نام حسین ہے. اب آپ سوچو، آپ کے گھر میں بھی نواسا ہوگا. جب نواسا چھوٹا ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بڑے کا اتنا خیال نہیں کرتے. لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہیں، حضرت امام حسن بڑے ہیں. آقا فرماتے ہیں حسن پکڑو حسین کی گردن، حسن پکڑو حسین کی کلائی، حسن پکڑو حسین کو. حضرت خاتون جنت پردے کی آڑ میں کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے اور فرماتی ہے بابا جان آپ کو کیا ہو گیا؟ حسن تو بڑے ہیں نا، حسین چھوٹے ہیں. آپ حسین کا ساتھ دینے کے بجائے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ حسن کے ساتھ اگر میں ہوں تو حسین کے ساتھ میرا جبریل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حسین کو داؤ بتا رہا ہوں، میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل داؤ بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان ہے حسین، یہ شان ہے حضور سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ کے شہزادوں کی، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کے نام کی محفل سجاتے ہیں، جن کے نام کا ہم نیاز کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ آپس میں انبن ہو جاتی ہے، شریعت کا قانون ہے کہ 3 دن سے زیادہ خاموش نہ رہو، 3 دن سے زائد بات چیت گفتگو بند نہ کرو. 3 دن ہو جائے کتنی بھی بڑی رنجش ہو آپس میں سلام کلام کر کے بات چیت شروع کر دو. حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین میں کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی، 3 دن ہو گیا بات چیت نہیں، ہم کلام نہیں. حضرت سیدنا امام حسین نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے بھیجا کس کے پاس؟ بڑے بھائی حسن کے پاس. اور اس میں لکھا یہ تھا کہ بھائی حسن نانا کا فرمان ہے، 3 دن ہو گیا ہے، 3 دن سے زائد مذہب اجازت نہیں دیتا کہ آپس میں بات چیت نہ کی جائے. اے بھیا آپ اپنے گھر سے آؤ اور مجھ سے سلام. یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہیں دنیا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین کے نام سے جانتی ہے. انہوں نے فرمایا بھیا آپ اپنے گھر سے آؤ اور آ کر مجھ سے سلام کرو. اب آپ دیکھو جیسے خط ملا، جب خط ملنے کے بعد آپ نے خط پڑھا فوراً چل دیے حضرت امام حسین کے پاس آئے اور سلام کیا، جواب ملا، بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی. اس کے بعد فرماتے ہیں حسین یہ بتاؤ تم بھی تو آ سکتے تھے مجھ سے سلام کرنے کے لیے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں جو پہلے بات چیت بند ہو جائے، جو پہلے سلام کرتا ہے وہ پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ پہلے جنتی ہوگا. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا یہ آپس میں 2 بھائیوں کا یہ مسئلہ درپیش آیا لیکن پوری امت کے لیے پیغام دے دیا اگر آپس میں بھائیوں میں نا اتفاقی ہو جائے تو بڑا بڑا نہ سمجھے، چھوٹا چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ پڑھ کر کے گلے لگا لینا چاہیے اور سلام کر کر کے جنت کا حقدار بن جانا. جو لوگ فی سبیل اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں مردہ نہ کہو. رات کے لگ بھگ 1:30 بج گئے ہیں، صبح مدرسہ ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.